السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچرز کی دنیا. وی آر اسٹڈنگ دا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈی اینڈ آور ٹاپک از وحی پارٹ نمبر 2 لیکچر نمبر 4. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا پیج 1, پیج نمبر 10. مائی سیلف عریشہ تحسین. Point 7, we were discussing point number 7 in our last lecture. We will continue from here. وحی کا مقصد. مفتی محمد شفیع عثمانی کے مطابق اللہ نے ابلاغ کے 3 ذرائع مقرر کیے ہیں جن کی مدد سے انسان علم حاصل کرتا ہے: انسانی حواس، عقل، دانش اور وحی الہی. اور یہ جو وحی الہی ہے یہ تیسرا ذریعہ ہے جو عقائد، عبادات، انسانی معاملات اور تخلیق کے بارے سوالات سے رہنمائی کرتا ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق پیغام الہی کے نزول کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. یعنی جو پہلی وحی تھی وہ حضرت آدم پر نازل ہوئی، اور جو وحی کا اختتام ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور وہی ہمارے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. پوائنٹ نمبر 8, وحی کی الوہیت اور بالادستی. وحی اور دوسرے ذرائع علم میں تقابل. وحی اور دوسرے ذرائع علم میں اگر تقابل کیا جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرے ذرائع علم میں کاملیت نہیں ہے. بعض مادی حقائق کے لیے سود مند ہیں، بعض کی کاملیت کا انحصار دوسرے عوامل پر ہے. لیکن یہ وحی واحد ایسا ذریعہ علم ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیز بھی نازل ہوتی ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. پیج نمبر 11. قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام شعبوں بشمول روحانی، عارضی، انفرادی اور اجتماعی میں رہنمائی کرتا ہے. یہ ریاست کے سربراہ کے طرز عمل سے لے کر عام زندگی، امیر غریب، مادی، ثقافتی اور روحانی فلاح کے احکامات پر مشتمل ہے. وہی سب سے اعلیٰ اور قابل اعتبار ذریعہ ہے. در حقیقت قرآن میں انسان خاص طور پر اہل ایمان کو انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کی دانشمندانہ مقبولیت کی فطری انداز میں وضاحت کرتا ہے. وحی ایک لامحدود ذریعہ علم ہے. وحی کے ذریعے انسان حاصل شدہ علم قابل یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے. پیج 12. پوائنٹ نمبر 5. وحی دونوں طبیعیات اور مابعد الطبیعیات موضوعات کا مؤثر انداز میں احاطہ کرتی ہے. وحی علم اور بنیادی حقیقتوں کے حصول کا مسترد ترین ذریعہ ہے. وحی شک سے بالا تر ہے. وحی مکمل علم ہے، ایک جامع پیغام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد ہے قرآن پاک میں: اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب اتاری کہ تو انہیں وہ چیز کھول کر سنا دے جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے. پوائنٹ نمبر 9. وحی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل. وحی کلام الہی ہے، اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ مذہب اسلام سے قبل بھی وحی کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کی عالمگیریت وہ نہیں تھی. خدا تعالیٰ کی جانب سے وحی کی صورت میں ہدایت ایک مخصوص قوم کے لیے تھی، لیکن اسلام ایک جگہ اور ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ہے، اور یہ سارے عالم کی رہنمائی کا سرچشمہ ہے. اس کے ذریعے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. وحی کے ذریعے سے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. پیج نمبر 13. انسانی حقیقت کا واضح ہو جانا. پوائنٹ نمبر 1. ہر انسان فطری طور پر اپنی حقیقت جاننا چاہتا ہے، اپنا مقام پہچاننا چاہتا ہے. انسان کے ان فطری سوالات کا جواب صرف اور صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے. ہم نے جب سے یہ کورس اسٹڈی کیا ہم اس میں ایک چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اور یہی سوال انسان کے ذہن میں جب ابھرتا ہے تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب مطالعہ کرتا ہے تو سب سے جو بہتر جواب اسے ملتا ہے وہ وحی کے ذریعے ملتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خوف پھیلائے اور خون بنائے، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا: میں جو کچھ جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، یقیناً جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہم جان ہی نہیں سکتے. پوائنٹ نمبر 2. خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول. بندگان خدا اپنے خالق کا قرب چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے راستے کے متلاشی ہوتے ہیں جس پر چلتے ہوئے اپنے مالک کی رضا کو پا لیں، اس کے سایہ میں ہمیشہ کے لیے پناہ حاصل کر لیں. اس بارے میں قرآن مجید ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے.
پیج 14۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، تکمیل شریعت۔ وحی کے ذریعے تکمیل شریعت بھی عمل میں آئی۔ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے ضرورت تھی کہ شریعت کو مکمل کیا جائے تاکہ وہ ہر پہلو مسلمانوں کے لیے مکمل رہنمائی کر سکے۔ تکمیل شریعت کے بارے میں قرآنی آیت ہے: آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو پورا کیا اور میں نے آپ پر اپنی برکتیں پوری کر دی اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ المائدہ آیت نمبر 3۔ پیج 15۔ پوائنٹ نمبر 4، انسانی زندگی کا انتظام۔ اللہ انسان سے 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، قادر ہے، مالک ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی بقا کے تمام انتظامات بھی فراہم کر دیے تاکہ ہر انسان دنیا میں اپنی ہر ضرورت جائز طریقے سے پورا کر سکے، جس میں کھانا پینا، سواری اور باقی احکامات سے نوازا، اور وحی کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے کے لیے بھرپور رہنمائی کی۔ پوائنٹ نمبر 5، توحید کی اہمیت اور مقام۔ اگرچہ ہمیشہ سے ہر نبی، ہر رسول کا بنیادی پیغام یہی رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، لیکن نبی کے مبعوث ہونے سے قبل اور نزول قرآن سے قبل توحید کا نظریہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ خدا نے وحی کے ذریعے بتایا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے اور وہ قادر ہے۔ پیج 16۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں: کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اخروی زندگی کی حقیقت۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، یہ مقررہ مدت کے بعد اپنی آخر کو جا پہنچے گی، اس کے بعد اخروی زندگی شروع ہوگی۔ اس اخروی زندگی کا انحصار دنیاوی اعمال پر ہے، یعنی اگر اس دار فانی میں اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائے گا، ورنہ دوزخ میں اس کو ہمیشگی سے نوازا جائے گا۔ یعنی یہ جو ہمارے لیے یہ دنیا ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس میں جو ہم اعمال کریں گے وہی آگے ہماری زندگی کو ڈیفائن کریں گے۔ جو ابدی زندگی ہے وہ جنت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ بھی، یہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پیج 17۔ پوائنٹ نمبر 7، مذہبی تعصب کا خاتمہ۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو اس کے بنیادی مسئلے کا حل بتا دیا ہے کہ سابق انبیاء کرام اور سابقہ کتب مساوی کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس اختلاف تعصب کا خاتمہ خدا نے وحی کے ذریعے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں: رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ البقرہ آیت نمبر 285۔ پوائنٹ نمبر 8، وحدت نسل انسانی، یونٹی آف مین کائنڈ۔ وحی کے ذریعے انسان کو فرد کے بجائے افراد کا درس دیا گیا ہے، واحد کے بجائے جمع کی تاکید کی ہے، آپسی اختلافات کو ختم کر کے وحدت انسانی کی بنیاد رکھی ہے۔ اسلام کی عالمگیریت کی خصوصیت ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے اور ان کے دکھ سکھ کو سانجھا کر دیتی ہے، اور اسلام نے ان کو ایک عمارت کی اینٹیں قرار دیا ہے۔ پیج نمبر 18 اینڈ دا لاسٹ ون، پوائنٹ نمبر 9، اعلیٰ معاشرتی نظام۔ وحی کے ذریعے بہترین معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے لیے معاشرے کے چند سنہری اصولوں مثلاً توحید، رسالت، مساوات، اخوت، تقوی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، احسان اور احسان سے نوازا گیا، اور معاشرے میں موجود ہر فرد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے اور اپنے فرائض بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حجرات آیت نمبر 10۔ The last point is point number 10، بہترین معاشی نظام، بیسٹ اکنامیکل سسٹم۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں بہترین معاشی نظام سے نوازا ہے۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے چند معاشی اصولوں سے نوازا، مثلاً حدود اللہ کی پابندی، جدوجہد، محنت، رزق حلال، فلاح انسانیت، انسداد غربت، ایمانداری، دیانتداری، حلال حرام میں تمیز، حرمت سود، جائز تجارت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ یہ وہ اصول ہیں جو معاشرے کو فلاح کی طرف گامزن کرتے ہیں اور ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے لوگوں، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 168۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے وحی کا۔ اس میں ہم نے وحی کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھی، جس میں کچھ ہم نے پارٹ 1 میں کمپلیٹ کیا اور کچھ ہم نے پارٹ 2 میں کمپلیٹ کیا۔ پارٹ 2 میں بیسکلی ہم نے وحی کا مقصد پڑھا ہے اور وحی کے ذریعے جو انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے حل ہوتے ہیں وہ پڑھا، جبکہ جو لیکچر نمبر ہمارا اس کا پارٹ
1 تھا، اس میں ہم نے وحی کی اقسام، اس کی تعریف، تشریح اور اللہ تعالیٰ کے اپنے انبیاء سے ابلاغ کے مختلف طریقے پڑھے تھے۔ یہ آج تک کے لیکچر یہیں تک تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا۔ اگر آپ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ان جو پیجز ہیں ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا آپ حافظ کریم داد چغتائی کی بک بھی بائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ سیکوینس سے ایک کورس اسٹڈی کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک